الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جی لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نبی محترم شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج میرا موضوع سخن ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یقین کرنا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب قدیر اس بندے کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا فرما دیا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب قدیر نے وجود بخشا، ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا، تو اس دنیاوی زندگی میں ہمیں اور آپ کو جب غذا کی ضرورت پڑی، جب کھانے پینے کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب قدیر نے ہمارے اور آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ پھر جب دنیاوی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو لباس کی ضرورت پڑی، تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو لباس سے مزین فرمایا، لباس عطا فرمایا۔ پھر جب ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت پڑی کہ ہماری شناخت دنیاوی اعتبار سے کس طرح کی جائے، ہماری پہچان دنیا میں کیسے کی جائے، ہم کس سے پہچانے جائیں، ہماری شناخت کیسے کی جائے، تو اللہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو نام عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے دنیاوی زندگی میں جو ضرورتیں ہمارے سامنے آتی گئیں، مثلاً چلنے کی ضرورت، بولنے کی ضرورت، دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت، جیسے جیسے دنیاوی زندگی میں ہماری اور آپ کی ضرورتیں آتی گئی، تو اللہ رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو ان ساری نعمتوں سے مزین کرتا گیا، ان ساری نعمتوں سے اللہ ہمیں اور آپ کو مالا مال کرتا گیا۔ جب ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ رب قدیر کی عطا کردہ ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی بحیثیت بندہ ہونے کے ناطے اپنا بھروسہ، اپنا یقین، اپنا توکل اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب قدیر ہم سب کا پالنہار داتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اسی نے وجود بخشا، تو ہماری پوری توجہ اور پورا توکل اللہ رب قدیر کی ذات ہی پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات پہ توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا، تابعی صحابہ کا بھی طریقہ رہا، تابعین کا بھی طریقہ رہا، اور بزرگان دین کا بھی طریقہ رہا۔ اور
قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ صرف قرآن مقدس کے اندر 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر کے مومنوں کو صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خدا بندی ہے اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے ان کو صرف اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، اپنا یقین کامل صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ توکل کے معنی بھی سمجھ لیں کہ توکل کہتے کسے ہیں۔ تو توکل کے لفظی معنی ہیں کسی معاملہ میں کسی ذات پر اعتماد کرنے کے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور اپنی انکساری کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنی وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے اللہ رب قدیر کی محتاج ہے۔ غرضے کی خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو دیکھیں، اب توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی لوازمات جو آپ کے ساتھ ہیں، دنیاوی کام جو آپ کر رہے ہیں، مثلا کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کا توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا کاروبار ترک کر دیں، اپنا کام چھوڑ دیں، اپنی ساری لوازمات سے دور ہو کر کے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہ تو ہمارا دھرم دیتا ہے، نہ نبی آخر الزماں کی شریعت مرحمت فرماتی ہے۔ دنیاوی جتنے لوازمات ہیں، دنیاوی جتنے اسباب ہیں، ان سارے اسباب کو مہیا کرنا ہے، اس کے بعد میں نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔ اللہ رب قدیر ہی کی ذات دنیاوی و اخروی زندگی کے تمام معاملات میں نفع اور نقصان کا مالک۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کاموں کو ترک کر دیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے اپنی مرض سے شفا یابی کے لیے صرف اللہ ہی کی ذات پہ توکل نہیں کر لینا ہے، اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اپنی مرض کی شفا یابی کے لیے، اپنی صحت و تندرستی کے لیے دوا کا استعمال کرنا ہے، اسے دوائیں کھانی ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یعنی یقین رکھے کہ جب تک حکم خدا بندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی شفا نہیں مل سکتی۔ تو دنیاوی اسباب جو ہیں، بندہ جو دنیا میں کام کرتا ہے وہ سارے کام کو کرنے ہیں، پھر نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے ایک پتا درخت کا زمین پر نہیں گرتا، ایک پتا ہلتا بھی نہیں ہے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ اور ہمارا اور آپ کا رب تو قادر مطلق ہے، اللہ رب قدیر قادر مطلق ہے، اللہ رب قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔
ہم اور آپ جس رب کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جس رب کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، جس رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، اس رب کی قدرت تو یہ ہے کہ اگر دنیاوی سارے اسباب مہیا ہوں، سارے ذرائع فراہم ہو، لیکن رب کی مشیت نہ ہو، رب کی مرضی نہ ہو، تو اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اور سارے اسباب مہیا، کوئی اسباب ذرائع نہ ہو، کوئی اسباب مہیا نہ ہو، لیکن رب کی مشیت اگر ہو جائے، خدا کی مرضی اگر ہو جائے، تو ساری چیزیں وجود میں آ جاتی۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس رب کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار داتا ہے۔ وہ رب اتنی قدرت والا ہے، اتنا قادر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اسباب کوئی نہ ہو، لیکن اگر خدا کا حکم ہو جائے تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، اور سارے ذرائع موجود ہو، لیکن اگر خدا کی مشیت نہ ہو تو کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، آؤ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کے بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملتے ہیں، لیکن 2 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا تھا۔ جب ایوب علیہ السلام نے 20 سال کی بیماری کے بعد جب دعا مانگی تھی، تو اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو بغیر کسی حرکت کے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے بھی اللہ رب قدیر ایوب علیہ السلام کو شفا دے دیتا تھا، مگر ایسا ہرگز نہیں کیا۔ مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو دنیاوی اسباب ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کمزور سے کمزور اسباب کے ذریعے اللہ رب قدیر کا اگر حکم ہو جائے تو بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجوریں کھلا سکتا تھا، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی، تو اس سے پکی اور تازہ کھجوریں گری اور اسے کھایا۔ اور مریم علیہ السلام نے جو پیڑ ہلایا تھا وہ کوئی ہرا بھرا نہیں تھا، بلکہ وہ سوکھا ہوا پیڑ تھا، اور کھجوروں کا موسم بھی نہیں تھا، لیکن رب کی مشیت تھی، رب کی مرضی تھی کہ ہاتھ پاؤں میں حرکت دو، ہاتھ میں حرکت لاؤ، ہاتھ کو ہلاؤ، پھر اللہ رب قدیر تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب قدیر بغیر اسباب کے، بغیر حرکت کیے بھی کھجوریں کھلا سکتا تھا، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دو اور اب کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اس سے جو کھجوریں گرے اسے کھاؤ۔ تو عزیزان گرامی، دنیاوی اسباب اختیار کرنا، دنیا میں جو ذرائع ہیں
ہمیں اور آپ کو ان کو اکٹھا کرنا، پھر اس کے بعد میں نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے، اور توکل، ہمارا بھروسہ، ایمان صرف اللہ ہی کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں گے، اللہ کی ذات پہ یقین کامل کر لیں گے، تو ہمیں اللہ رب قدیر اجر کیا دے گا؟ آؤ نبی کی حدیث سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ تم بھروسہ کرو ایسے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب قدیر کی ذات پہ توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے عینی ہی اسی طریقے سے جب تم اللہ کی ذات پہ توکل کرو گے تو اللہ تمہیں بھی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جیسے ایک پرندے کو عطا فرماتا ہے۔ اڑنے والا پرندہ صبح کو جب اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے تو اسے معلوم نہیں رہتا ہے کہ اس کا رزق کہاں ہے، اس کے کھانے کے لیے دانے کہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پہ توکل کر کے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ایک پرندہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے صبح کو جب باہر نکلتا ہے، شام کو جب پلٹ کر کے آتا ہے تو خالی پیٹ نہیں آتا، بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی برکت سے اللہ رب قدیر اس پرندے کو شکم سیر ہو کر کے کھلا دیا کرتا ہے، اس کے حصے کا رزق اسے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم اللہ کی ذات پہ توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے اسی طریقے سے جس طریقے سے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تمہیں بھی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں جیسے ایک پرندے کو عطا فرماتا۔ تو جب ہم اللہ کی ذات پہ توکل کر لیں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں گے، تو اللہ رب قدیر ہمیں بھی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔